जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी पहुंच गए काकरोचों के साथ प्रदर्शन में अपना हिस्सा डालने या शायद अपना हिस्सा निकालने के लिए, और वहां स्टेटहुड की डिमांड शुरू कर दी। फोटो अपॉर्चुनिटी तो बनती है भाई। श्रीनगर से जम्मू, मुजफ्फराबाद से गिलगित और सकरदू से लेह और कारगिल तक हिमालय के पर्वतों की खबरों के लिए रेडियो हिमालय न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। 7 साल से आपकी खिदमत पर मामूर सच्ची खबरों और तस्दीकों का अहम जरिया रेडियो हिमालय न्यूज पेश करते हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। 20 जुलाई को जंतर मंतर में जो हुआ वो पूरी देश ने देखा, और देश से बाहर पूरे इंडियन डायस्पोरा ने देखा। उसके बाद ये चहमगोइयाँ शुरू होने लगी कि क्या मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आना शुरू हो गई है। लेकिन हमने जो तहकीक की, हमने जो रिसर्च की रेडियो हिमालय न्यूज़ के ज़रिए, उससे ये पता चला कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है देश के अंदर वो 68 to 70% है, और दुनिया में भी उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो इस वक्त टॉप के ऊपर आती है। जो टॉप के चंद लीडर्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनके बराबर आती है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी थोड़ी सी नीचे हुई थी 2024 के इलेक्शन के बाद, क्योंकि वो 400 पार नहीं कर सके थे, वो अब ना सिर्फ रुकूप हो गई है बल्कि उससे भी ज़्यादा मोदी जी इस वक्त पॉपुलर हो गए, ख़ास तौर पर वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने के बाद। तो इस प्रदर्शन में जो 20 जुलाई को हुआ, उमर अब्दुल्ला साहब पहुंच गए अपनी टीम लेके। पता नहीं कितने उसमें तो बेचारे सरकारी मुलाजिम होंगे, और पार्टी के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग लेके तो वो दिल्ली पहुंच गए। हाथ में प्ले कार्ड उठाया हुआ है, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ह्यूमन राइट, और वो बहाल करो, स्टेटहुड बहाल करो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मतलब है, आप किसी का फंक्शन है और आप वहाँ जाके अपना ठेका जमा लें और आप दूसरे का फंक्शन जो है उसकी रौनक लूटने की कोशिश करें। भाई, बात तो थी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की, बीच में फिर कूदी काकरोच पार्टी, फिर कूदी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर कूदी कांग्रेस पार्टी, है ना। तो इस तरह एक एक करके सारे कूदे उसमें, समाजवादी वाले भी कूद पड़े, और ये जम्मू कश्मीर से आ गए कि भाई मैं भी तो हूँ, मेरा फोटो भी ले लो। बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, और बीबीसी के इंटरव्यू में जो इंटरव्यू करने वाली थी खातून, बड़ी समझदारी से उसने उमर अब्दुल्ला का चट्टा कट्टा खोल दिया। उसने सवाल किया कि ये स्टेटहुड की बहाली का आप मुतालबा कर रहे हैं, तो 370 का आपने क्या करना है। तो उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि पहले ये हो जाए फिर 370 को भी देख लेंगे। यानी ये 370 को बहाल करना चाहते हैं, वो 370 जिसकी वजह से कोई जो भारतीय शहरी है, भारतीय नागरिक है, वो अपने ही देश के अंदर बिजनेस नहीं खोल सकता था, नौकरियां नहीं दे सकता था, उस 370 को ये लाना चाहता है वापस। एक दफ़ा फिर जाकर जन्म लो तो शायद 370 के जगह 371 आ जाए या 72 आ जाए। 370 अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि 370 एक जाली स्टेटस था। 370 जम्मू कश्मीर को वरासती ख़ानदानी सियासत की बेड़ियों में उलझाने का हथियार था, और वो हथियार अब हट गया है। अब सूरत हाल ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप स्टेटहुड बहाल चाहते हैं ना कि हो, तो इतना अरसा, आप 2.5 साल होने वाले हैं आपको, आप अब पावर में हैं, तो आपको ये स्टेटहुड का ख्याल नहीं आया? अचानक आपको स्टेटहुड का ख्याल आ गया है। कोई मेला लगा हुआ है भारत में, प्रदर्शनों का मेला लगा है, जिसमें आप अपना ठेला लेकर आ गए हैं जनाब। स्टेटहुड बहाल करनी है तो पहले जाओ जम्मू, और जम्मू वालों से बात करो जो कहते हैं कि हमने अपना अलहदा स्टेट बनाना है, हमने तो कश्मीर वादी के साथ स्टेटहुड में रहना ही नहीं है। स्टेटहुड बनाना है तो पहले लद्दाख जाओ, जो यूनियन टेरिटरी बनने पर धमाले डाल रहे थे।
تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اس طرح کی کرنے سے آپ صرف خود کو آپ ایک تماشا بنا سکتے ہیں، ایک جوکر بنا سکتے ہیں، ایک بندری کا ناچ ناچ سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسٹیٹ ہوڈ بحال ہوگی، اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسمبلی کے اندر سے ریزولوشن پاس کروائیں، آپ اپنی اسمبلی کے اندر سے ریزولوشن پاس کروا کے لوک سبھا کو بھیجیں، اور پھر لوک سبھا کے اندر جو جموں کشمیر کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ پھر اس کو وہاں ایک موشن کی شکل میں پیش کریں، وہاں سے یہ اپروو ہو، پھر جا کے آپ کا ایک مطالبہ بنتا ہے۔ اور ویسے آپ کو میں بتاؤں، یہ آپ نہ بھی کریں تو بی جے پی اسٹیٹ ہوڈ بحال کرے گی، کیونکہ امت شاہ کا وعدہ ہے اسٹیٹ ہوڈ بحال ہوگی، لیکن چیزیں جو ہیں وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جموں کشمیر کے حالات کیسے رہے ہیں ماضی میں، لہذا زیادہ آپ جو ہے نا وہ اچھلیں مت۔ عمر عبداللہ صاحب، آپ نے یہ بتائیے کہ بے روزگاری کا توڑ کرنے کے لیے اب تک آپ نے کیا کیا، خاص طور پر جو پڑھی لکھی ہماری یووا کی پیڑھی ہے جموں کشمیر کی، وہ بے روزگار پھر رہی ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بتائیے کہ جو ریکروٹمنٹ کے ایگزام ہوتے ہیں اس کے اندر ٹرانسپیریسی کہاں ہے، اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اور پھر یہ کہ جو گورنمنٹ پوسٹس ہیں، کیونکہ جموں کشمیر میں مین جو جاب سیکٹر ہے وہ گورنمنٹ پوسٹ کا ہے، تو اس کو وقت پر بھرنے کے لیے آپ نے ان خالی جگہوں کو بھرنے کے لیے کون سا میکینزم آپ نے بنایا ہے؟ وہ تو ابھی بھی ڈیلے ہو رہا ہے وہاں پہ بہت زیادہ۔ اسی طرح سے سڑکوں کی تعمیر، کئی ضلعوں میں سڑکوں کی تعمیر جو ہے اس میں کوئی پروگرس نہیں ہو رہی، روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، روز گاڑیاں گرتی ہیں، روز لوگ مرتے ہیں۔ آپ کتنی دفعہ کتنی جگہوں پہ آپ نے وزٹ کیا سڑکوں کا جہاں ایکسیڈنٹ ہوئے، جموں میں ہوئے ہیں، کشمیر میں ہوئے ہیں؟ آپ نے کیا وزٹ؟ میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو کہیں وزٹ کرتے ہوئے۔ پھر یہ جو سری نگر میں بجلی کی شارٹیج پیدا ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں جی بارش نہیں ہو رہی اس لیے ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، بارش نہیں ہو رہی اس لیے ہو رہی ہے تو آپ کیا کرنے لگے ہیں اس کے لیے؟ اس کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے؟ بجلی کی کمی ہو رہی ہے جموں کشمیر میں، پھر پانی کی سپلائی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ بھائی جموں کے کئی دیہات ہیں جہاں پانی نہیں ہے، تو اس کا آپ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ کچھ کیا ہے نہیں کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور پھر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ ان میں یہ بیوروکریٹک فائل ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیوں نہیں چل رہی؟ پھر جو مقامی لوگوں کی شکایات ہیں ان کو کیوں نہیں حل کیا جا رہا؟ ان کو آپ کیوں نہیں سن رہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو بے روزگاری اور ریکروٹمنٹ کے لیے آپ کی کارکردگی زیرو ہے، دوسرا جو ہزاروں ٹیمپریری گورنمنٹ ورکرز ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ ان کو پکا کریں گے، پرماننٹ کریں گے، وہ ابھی بھی منتظر ہیں کہ ان کو ریگولرائز کیا جائے، تو اس کے بارے میں آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ پھر آپ نے جو سڑکیں ہیں، پینے کا پانی، بجلی اور میونسپل سروسز جو ہے، اس حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ آپ سے ناراض ہیں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ چناب واٹر لفٹ پروجیکٹ جو ہے جموں کا، وہ ابھی تک کیوں مکمل نہیں کیا آپ نے؟ پھر تلبل نیویگیشن بیراج جو ہے وہ آپ نے ابھی تک اس کو مکمل نہیں کیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینی چاہیے آپ کو۔ جموں میں پینے کا پانی کی بڑی سخت قلت ہے، اور کانڈی بیلٹ میں جو پانی کا کرائسس ہے اس کو کیسے آپ ایڈریس کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے جو سری نگر میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے ایڈریس کر رہے ہیں؟ ان چیزوں کا آپ کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو آپ اٹھے جناب، آپ نے پلے کارڈ لیا اور آپ جنتر منتر پہنچ گئے، اسٹیٹ ہوڈ بحال کرو، اسٹیٹ ہوڈ بحال کرو، اسٹیٹ ہوڈ بحال کرو۔ بھائی اصل مسئلے تو یہ ہے جن کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے۔ اور کہتے ہیں جیسی عوام ہوگی ویسا حکمران ہوگا، یہ مسلمانوں کا ماننا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ عوام کو عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور ان جیسوں جموں کشمیر کے لیڈروں نے
جو ہے وہ پاکستان کی جو آتنکواد کی پالیسی ہے اس کو سپیس دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ہماری عوام اس وقت بھی گمراہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. آپ کو ووٹ دے دیا انہوں نے. میں تو کہتا ہوں دھاندلی کا الزام لگتا ہے بی جے پی پہ کہ پتہ نہیں ویسٹ بنگال میں دھاندلی کر دی، ویسٹ بنگال میں دھاندلی کر دی. کاش یہاں دھاندلی ہوتی، جموں کشمیر میں کرتے نا دھاندلی، پھر مزہ آتا، پھر تمہیں لگتا پتہ. یہاں تمہیں اگر ایک صاف ستھرا شفاف چناؤ دیا، تم بن گئے چیف منسٹر، تو اب چیف منسٹر بنو. تم کو اسٹوڈنٹ لیڈر نہیں ہو، سمجھ آئی؟ تم کو 18-19 سال کے نوجوان نہیں ہو کہ پردرشنوں میں تم جاؤ. تمہارا کام ایز اے چیف منسٹر جموں کشمیر کے لوگوں کی رکشا کرنا ہے، جموں کشمیر کے مسئلے حل کرنا ہے. کرو مسئلے حل. اگر تم پی او جے کے لوگوں کے لیے نہیں بول سکتے مت بولو، ڈرپوک ہو تم. اگر تم پاکستانی آقاؤں کے خلاف نہیں بول سکتے مت بولو، لیکن کم از کم جن کے لیے تم چیف منسٹر بنے ہو جموں کشمیر کے لیے، ان لوگوں کے لیے تو کچھ کام کرو. بہت شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کا. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.